बड़ी कोशिश की, जंग के मैदान में जाने की जरूरत पड़ी, मैं वहां गया और कुफार और मुशरिकीन अल्लाह के दुश्मनों से मुकाबला करते करते अपनी जान की शहादत दे दी, अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दी। वो आदमी झूठ नहीं बोलेगा, हकीकत में जंग के मैदान में गया, लड़ाई किया और फिर दूसरों के हाथों में वो अपने जान गंवाया, यानी वो शहीद हो गया, अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दी। काम में कोई कोताही नहीं, सुस्ती नहीं, सब कुछ उसने किया। लेकिन भाई जानते हैं, थोड़ी सी सिर्फ नीयत के अंदर फुतूर पैदा हो गया, इखलास में थोड़ी सी कमी हो गई। क्या हो गया कि अगर मैं ऐसे बहादुरी के साथ लड़ूंगा तो मुझे लोग बहादुर कहेंगे, मुझे लोग बहादुर कहेंगे। वो आदमी इस फुतूर की वजह से, नीयत के अंदर इतनी सी खराबी की वजह से, इतना बड़ा काम करने के बावजूद उसका काम बर्बाद हो गया, उसकी नेकी गारत हो गई और फिर वो मुंह के बल घसीट के जहन्नम दाखिल कर दिया। दूसरा आदमी कारी कुरान, बहुत ज्यादा बेहतरीन आवाज अल्लाह ने दी थी, याददाश्त बड़ी मजबूत थी, तकरीर करता था तो मालूम हो रहा है कि सबके सरों पर परिंदे बैठे हैं, यानी इल्म के मैदान में वो बड़ा पुख्ता आदमी था। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी नियामत को गिनाएगा, वो नियामत को समझने के बाद अल्लाह के सवाल का जवाब देगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मैंने कुरान को पढ़ा, लोगों को पढ़ाया, वगैरह वगैरह जवाब देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा किस लिए तूने ये सब किया? क्या अल्लाह तेरे लिए, ताकि तुम्हारा दीन फैल जाए। ये चौहट्टा के अंदर मैंने तकरीर की थी अल्लाह लोगों को हिदायत देने के लिए। मस्जिद रैयान के मुसल्लियान और दो दीगर लोग जो आए थे उनको मैंने इखलास के साथ तकरीर की थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्नहु अलीमुम बिदाति सुदूर, दिल के हाल को अल्लाह ताला जानता है कि तूने तकरीर की थी तो लोगों के सामने अपने आप को मुकर्रिर साबित करने के लिए या अपने नामवरी के लिए, या हकीकत में तुमने तकरीर की थी लोगों को हिदायत देने के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कज़ब्ता, तू झूठ बोलता है, तूने लोगों को कुरान सिखाया लेकिन तूने मेरे लिए नहीं बल्कि तू अपनी नामवरी के लिए, ताकि तू कारी कहा जाए। फिर वो कारी साहब, मुकर्रिर साहब, मुफ्ती साहब, मौलाना साहब पैर पकड़ के जहन्नम में दाखिल कर दिया जाए। एक आएगा मालदार आदमी, चलो तुम्हें मैंने बहुत मालदारी दी थी, तुम्हारा कारोबार चलता था, नोटबंदी ने तुम्हारे कारोबार को मुतासिर नहीं किया, नोटबंदी ने भी कुछ नहीं किया, और किसने नहीं किया? जीएसटी ने भी कुछ नहीं कर पाया। लोगों के कारोबार में ताले लग गए थे, लोग मक्खियां भगा रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा कारोबार बहुत चल रहा था। बताओ तुमने इस मालदारी का क्या हक अदा किया? कहेगा अल्लाह मैंने बहुत सारी मस्जिदें बनवाई थी, अल्लाह चौहट्टा में एक जलसा हो रहा था, सबसे ज्यादा चंदा मैंने दिया था, वगैरह वगैरह काम गिनाएगा। काम हकीकत में गिनाएगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, हकीकत में वो चंदा दिया रहा होगा, मस्जिद बनाया होगा, मदरसे में चंदा दिया होगा, यतीमों की बात आबादकारी किया होगा, वो सब कुछ। अल्लाह बोलेगा क्यों क्यों? तो क्या अल्लाह तेरे लिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर जवाब देगा कज़ब्ता, तू झूठ बोलता है, तूने इतने सारे नेक काम किए थे, मस्जिदें बनवाई थी, जलसे कराए थे, मदरसे में चंदा दिया था, किस लिए? ताकि तुम्हें लोग सखी कहें, और वो दुनिया में कहा गया यहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, फिर वो भी जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। यह हदीस मैंने सुनाई किस लिए? मुआशरे में ये गुनाह है कि नहीं? ये गुनाह मुआशरे में है कि नहीं? एक आदमी अगर किसी मुआशरे में 5 वक्ता नमाजी हो गया तो बेनमाजियों के सामने वो ढंढोरा पीटता है, अबे क्या बोलता है तू, चुप चुप, अबे तू 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता, मैं नमाजी हूं, मैं तहज्जुद गुजार हूं, मैं नफली रोजा रखता हूं, वगैरह वगैरह वो गिनाता रहता है। ये है, ये है, ये है, यानी हर बात पर, हर एक्टिविटीज के अंदर, हर एक्टिविटीज से वो दिखाना चाहता है कि मैं नेक आदमी। बुजुर्ग और दोस्तों, अगर आप में से, हम में से कोई आदमी कोई भी नेक काम करता है तो नेक काम को लोगों के सामने ढंढोरा ना पीटे, वो ना दिखाने की कोशिश करे कि मैं नेक काम किया हूं तो किसी पर एहसान किया हूं, ये नेक काम किया तो मुआशरे पर एहसान किया है, नहीं। इसी तरह का सवाल देहाती लोग अल्लाह के रसूल के पास आके एहसान जतलाते थे, यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान। बुजुर्ग और दोस्तों, ये गुनाह मुआशरे में पाया जाता है। अगर इस तरह का गुनाह या इस तरह की एक्टिविटीज हमारे अंदर, किसी के अंदर है तो वो संभल जाए, वरना उनका वो नेक काम, नेक अमल बर्बाद हो जाएगा। मेरे भाई, कोई भी नेक काम आप करते हैं तो उस नेक काम में इखलास होना चाहिए। अगर उसमें दिखावा है
تو یہ شرک کے قسم سے ہے، اور یہ عمل آپ کا صرف برباد نہیں ہوگا بلکہ آپ کو جہنم لے جانے کا باعث بھی بنے گا، اس لیے اس سے ساودھان ہونا چاہیے۔ بزرگوں اور دوستو، دوسرا گناہ، میں 4-5 گناہ مختصر 40 منٹ ٹائم ہے، 4-5 گناہ گنانے کی کوشش کروں گا۔ بزرگوں اور دوستو، یہ حکومت جب سے آئی ہے، حکومت کی کچھ نہ کچھ پالیسیاں ہوتی ہیں، ان پالیسیوں میں سے ایک پالیسی لوگوں کو کیش لیس بنانا ہے۔ کیش لیس کا مطلب کہ آپ کے پاس پاکٹ میں پیسہ نہ ہو، جیب میں نہ ہو، آپ کا پیسہ اگر ہے تو اکاؤنٹ میں رہے، آپ کے پاس پیسہ نہ ہو۔ اور جب آپ کا پیسہ اکاؤنٹ میں ہوگا تو 2 طرح کا اکاؤنٹ، یا تو کرنٹ اکاؤنٹ ہوگا یا سیونگ اکاؤنٹ ہوگا۔ سیونگ اکاؤنٹ کی بات ہم کر رہے ہیں۔ حکومت کی پالیسی کی وجہ سے سینکڑوں لوگوں نے اکاؤنٹ کھولا، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کے پاس اکاؤنٹ تھے، اور اکاؤنٹ کھلتا جا رہا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، سیونگ اکاؤنٹ میں اگر ہم اور آپ ایک دن بھی پیسہ رکھیں گے تو ایک دن کے حساب سے اس میں کچھ نہ کچھ سود آ جاتا ہے۔ آپ کے روپے کے حساب سے اس میں کچھ نہ کچھ سود آئے گا۔ آپ کے بیٹی کا ہے، آپ کے بیٹے کا ہے، آپ کے گھر کے اندر 5-5 6 اکاؤنٹ ہے، اس میں کچھ روپے پڑے ہوئے ہیں، اس میں جب آپ پرنٹ آؤٹ نکالیں گے 2-4-5 مہینے کے بعد تو اس میں دیکھیں گے ارے اتنا انٹرسٹ آ گیا، وہ انٹرسٹ سود ہے۔ اچھا بتائیے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ کافی تعداد میں لوگ، الا ماشاء اللہ، ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بندہ نکل جائے، ورنہ بہت مشکل سے نکلے گا۔ بتائیے ایمانداری سے کہ کون انسان ہے جو اس سود کو نکال کے جہاں پر صرف کرنا ہے، جہاں پر خرچ کرنا ہے وہاں ہم نے خرچ کیا؟ نہیں کیا۔ وہ پیسہ ہمارا ہے، پھر اس کو کاروبار میں لگائے ہیں، پھر چل رہا ہے، ٹرن اوور ہو رہا ہے، وہ سود کا پیسہ بھی کام کر رہا ہے میرا، اس لیے کہ اس میں ہمارا 2 لاکھ تھا، پتا چلا کہ 10,000 سود کا تھا، پورا ہم نے نکالا، کاروبار میں لگایا، پھر جمع کیا، یعنی وہ پیسہ بھی ٹرن اوور ہمارا ہو رہا ہے۔ سود جو حرام ہے اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ وہ سود جس کو کھانے والا انسان حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ، جس کو انتقال کے بعد غسل جنازہ فرشتوں نے دیا تھا، فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا، جنازہ کا غسل، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، مستدرک حاکم اور وغیرہ وغیرہ کتابوں میں موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درہم، ایک درہم سود کا، یاکلہ الرجل وہو یعلم، جان بوجھ کے کوئی انسان سود کا 1 روپیہ بھی کھا لیا، 1 روپیہ، صرف 1 درہم جان بوجھ کے سود کا کھا لیا تو وہ روپیہ کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھیانک ہے۔ گناہ کے اعتبار سے 1 درہم جان بوجھ کے سود کا کھا لینا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بھیانک گناہ ہے۔ اچھا بھائی، سود کا وہ روپیہ ہم کھا رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے کام میں سود کا پیسہ لگا ہے کہ نہیں؟ اور جانتے ہیں کتنا بڑا گناہ؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے بہت سارے مصنفین نے لکھتے ہوئے وہاں نقطہ دے دے کے چھوڑ دیا ہے، یعنی لکھنے کی ہمت نہیں ہوئی، اتنی بھیانک گناہ۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کے گناہ کے کتنے درجات ہیں؟ فرماتے ہیں کہ الربا 73 بابا ایسرھا مثل ان ينكح الرجل امه، سود کے 73 گناہ ہیں، 73 درجے ہیں، سب سے اوپر بڑا والا، اس کے بعد اس سے چھوٹا، اس کے بعد اس سے چھوٹا، ہوتے 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 سب سے چھوٹا گناہ سود کا کتنا بڑا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل ان ينكح الرجل امه، سود کے 73 گناہوں میں سے سب سے چھوٹا گناہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، کہتے ہوئے بھی روح کانپ اٹھتی ہے، ڈر لگتا ہے زبان سے ادا کرتے ہوئے، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر سود کے 73 گناہوں میں سے سب سے چھوٹا گناہ، اور وہ گناہ ہم روز کرتے ہیں، روز معاشرے میں چل رہا ہے وہ گناہ، روز انسان سود کھاتا ہے، روز انسان سود کھلاتا ہے۔ کاروبار میں بڑے گدی والے لوگ چیک کاٹتے ہیں 3 مہینے پر، اس کا بھائی گیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، تمہیں بھجانا ہے، لاؤ 70,000 ہے نا، 65 ملے گا، ہاں بھائی دے دو، غریب آدمی، 5,000 کا سود لے لیں۔ سود کے کتنے طریقے ہیں کھانے کے، جی بہت طریقے سے سود کھانے لگے، اور وہ سود کا گناہ کتنا بڑا، اللہ اکبر، اتنا بڑا گناہ۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت کتاب المساقات کے اندر موجود،
کہ سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، اس پر گواہی دینے والا، تمام لوگ گناہ پر برابر ہیں۔ اور گناہ کتنا بڑا کہ جان بوجھ کر کھائیں گے تو 36 مرتبہ زنا کریں گے، اس سے بڑا گناہ۔ اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ سب سے چھوٹا گناہ ماں کے ساتھ زنا سے بھی بیان۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر تقریباً 18 آیت مختلف، بیچ میں تھوڑا سا چھوڑ چھاڑ کے 18 آیت میں ایک طرف سے سود خور کی مذمت کو بیان کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن باولا بن کے اٹھے گا۔ سود خور اگر سود خوری سے نہیں رکا تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے اسے انسان کا، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ۔ اللہ اکبر، اتنا بھیانک گناہ۔ بزرگ اور دوستو، یہ گناہ بھی ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، اور ایک دو دن نہیں۔ اور قرآن کی آیت میں یہ بھی اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقہ کو اللہ بڑھاتا ہے اور سود کو گھٹاتا ہے۔ کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں سود کو گھٹاتا ہی نہیں، مٹاتا ہے۔ مٹانا اور گھٹانے میں بہت فرق ہے۔ ایک لکیر کھینچیے آپ، اس میں سے کچھ کو مٹائیے تو یہ گھٹانا ہوا، پورے کو مٹا دیجئے تو یہ مٹانا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سود خور کو مٹا دیتا ہے، اس کی زندگی سے سکون کو اور امن و چین کو غارت کر دیتا ہے، ہر طرح کی پریشانیاں اس میں آ جاتی ہے۔ سود خور کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ لعن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر اور صحابہ کرام کے آثار، امت کا اجماع، یعنی اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں اس کی حرمت میں میرے بھائیوں۔ لیکن ایک گناہ اور جانتے ہیں، یہ جو حدیث ہم نے پڑھا کہ الربا ثلاثۃ وسبعون بابا ایسرھا مثل ان ينكح الرجل امه، کہ سود کے سب سے چھوٹا گناہ ماں کے ساتھ غلط کام کرنے کے برابر، تو سود کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے یار؟ وہ پھر کتنا بھیانک ہے، اور وہ گناہ ہے کیا؟ سب سے چھوٹا گناہ تو یہ ہے، اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کیا وہ گناہ معاشرے میں پایا جاتا ہے؟ ہاں میرے بھائیوں، سب سے چھوٹا گناہ ماں کے ساتھ